الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا درس ہے جو کتاب اصول الایمان سے درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج کا درس ہے توحید ربوبیہ، یعنی توحید ربوبیت، معنی، مفہوم اور دلائل۔ سب سے پہلے لغوی تعریف، یعنی لغت میں الربوبیہ کسے کہتے ہیں؟ تو الربوبیہ یہ مصدر ہے، الربوبیہ یہ مصدر ہے اور اسی سے رب آتا ہے، جسے رب کہتے ہیں، یہ اسی سے رب آتا ہے، یعنی پالنہار۔ اور الربوبیہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی بہت ساری صفات ہے، ان میں ایک صفت ربوبیت بھی ہے، صفت ربوبیت، اور رب سے ماخوذ ہے۔ رب کا معنی ہے، کئی معنی ہے رب کے، مالک، سردار، سید، لائق اطاعت اور مصلح کے ہیں۔ ربوبیت کی اصطلاحی تعریف هو افراد اللہ بافعالہ، یعنی اللہ کے افعال میں اسے ایک ماننا اور جاننا، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، نفع و نقصان، قیادت، سیادت، انعام، ملکیت، زندہ کرنا، موت دینا وغیرہ۔ یہ جتنے سارے افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان تمام افعال میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اور ان تمام افعال میں اللہ کو اکیلا سمجھنا، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجی اور شریک نہیں ماننا۔ لہٰذا ہر بندہ مومن پر واجب ہے کہ ان تمام پر ایمان رکھے، یعنی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے تمام اعمال میں اللہ کو ایک نہیں مانیں گے، تب تک گویا ہم اللہ توحید ربوبیت کا مقر نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ان افعال میں کسی کو ساجی اور شریک کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کرتے ہیں، تو گویا ہم توحید ربوبیت کا مقر نہیں ہے، ہم توحید ربوبیت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ اور جب تک ہم توحید ربوبیت کا اقرار نہیں کریں گے، صحیح معنوں میں ان چیزوں کو مانیں گے نہیں، جب تک کہ ہم پکے مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں اس کی دلیل ہے توحید ربوبیت کی، احادیث کے اندر بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ قرآن سے دلیل جیسے اللہ نے فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج کریم۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شيء ام هم الخالقون، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے پیدا کیا، جیسا کہ تم دیکھتے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے پیدا کیا۔ اور یہ ہمارے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر کھمبے کے، بغیر ستون کے پیدا کیا۔ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس طرح سے پیدا کر سکے۔ یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان کو بغیر کھمبے کے پیدا کیا، جیسا کہ تم مشاہدہ کرتے ہو، تم دیکھتے ہو۔ اور جب اللہ نے یہ فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی وہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھے، حقیر پانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، جب دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، کوئی ایسی مثال نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا۔ اور انسانوں کو بھی جب وہ کچھ نہیں تھے، حقیر پانی سے، نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خلقت کی۔ تو تم لوگ اے انسان بنائے گئے ہو،
بغیر کسی چیز کے، جب کچھ نہیں تھے، من غیر شیء، غیر شیء کہا گیا، ام ہم الخالقون، یا وہ لوگ خالق ہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں استفہام انکاری ہے کہ وہ لوگ خالق نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ حدیث سے بھی دلیل ہے، جس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، السید اللہ تبارک و تعالی، یعنی سید اللہ تبارک و تعالی ہیں، سردار اور سید کون ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ وقد ثبت فی الترمذی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی وصیتہ لابن عباس رضی اللہ عنہما واعلم ان الامہ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتبہ اللہ لک وان اجتمعوا علی ان يضروک بشیء لم يضروک الا بشیء قد كتب اللہ لک رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ جان لو کہ بے شک پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز میں نفع پہنچا سکے، تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہو جائے، تمہیں نفع پہنچائے، لم ينفعوک، تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، جو کچھ مقدر میں ہے، نصیب میں ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور انسان کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، اور اگر پوری امت مل کے تمہیں نقصان بھی پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جس نقصان کو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے مقدر میں کہ یہ نقصان ہونا ہے، تو وہ نقصان ہو جائے گا۔ رفعت القلم، رفعت الاقلام وجفت الصحف کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں کو لکھ کے اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیا گیا، یعنی لکھتے 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 قلم اٹھا لیا گیا کا مطلب ہے ساری چیزیں لکھ دی گئی۔ وجفت الصحف، اور اسی طرح سے صحیفے خشک ہو گئے، جو لکھے جا رہے تھے صحیفے میں وہ بھی خشک ہو گئے، چھوڑ دیا گیا، لکھا جو کچھ لکھنا تھا لکھا جا چکا، یعنی تقدیر، بندوں کی تقدیر کو لکھ دیا گیا۔ عقل سے بھی دلیل ہے کہ کائنات میں جتنی ساری موجود ہیں، اس کائنات میں جتنی ساری چیزیں موجود ہیں، اگر انسان اس پر غور کرے، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، دریا ہو، آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، یہ جنگلات، یہ ساری چیزیں، اس پر انسان جب غور کرے تو پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو کوئی نہ کوئی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کی خلقت کیا ہے، کوئی نہ کوئی ہے جو اس تمام چیزوں کا خالق ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ جنگلات، یہ سب علامت ہے، نشانیاں ہیں خالق ہونے کے لیے۔ آخر کوئی تو ہے جس نے سورج، چاند، ستاروں، دریا، سمندر، پہاڑ وغیرہ کو پیدا کیا اور اس نظام کو چلا رہا ہے، جو سارا نظام ہے، سیکنڈ ہے، منٹ ہے، گھنٹہ ہے، دن ہے، یہ رات ہے، یہ مہینے ہیں اور سال ہے، یہ گردش ایام ہے، سورج پورب سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، برسات، یہ موسم، یہ سب نظام کا چلانے والا ضرور کوئی ذات ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ربوبیت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ کو بحیثیت رب پہچاننے کے لیے کئی طریقے ہیں، جن میں دو مشہور ہے۔ نمبر ایک، انسانی خلقت، یعنی انسانوں کی جو تخلیق ہوئی ہے اس پر بھی جو غور کر لے، انسان کی خلقت کے جو مراحل ہیں اس پر بھی انسان اگر غور کر لے کہ سب سے پہلے منی اور نطفے کی شکل، اس کے بعد علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے، ماں کے رحم میں نطفہ جو پڑتا ہے، مرد اور عورت کی ملاقات کے بعد جو منی خارج ہوتا ہے اور نطفے میں جاتا ہے اور نطفہ کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے بعد علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، لوتھڑا کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر تقریباً 9 مہینے پورا ہونے کے بعد بچہ یا بچی کی پیدائش ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے۔ یہ ضرور کوئی ذات ہے جو ان سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، ان سب باتوں کو دیکھ رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ انسان کا خالق کوئی ذات ہے، یہ ایٹومیٹک نطفے سے علقہ اور علقہ سے مضغہ اور پھر انسان اور پھر پیدائش، یہ ایٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، بلکہ کوئی ذات ہے جو ایسا کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ ان آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی
ہم انسانوں کا خالق ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے دوسری شکل اور دوسرا جو طریقہ ہے اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا، وہ اس طرح سے کہ کائنات میں جتنی ساری موجود اشیاء ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، پہاڑ ہے، جنگلات ہے، اگر ان ساری چیزوں پہ غور کیا جائے، ایک ایک بات کو سوچا جائے، عقل سے استعمال کیا جائے عقل کا، تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اس طرح سے جیسے کہ اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اور آگے فرمایا وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ان آیات سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر الامور ہے۔ تو انسان اپنے عقل کا استعمال کرے، غور کرے، تو انسان بلا شک اور شبہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو بحیثیت رب ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔